بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. مختصر سا ایک مسئلہ اور اس کے بارے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں. احرام آپ جانتے ہیں احرام کسے کہتے ہیں؟ جب حاجی عمرہ یا حج کرنے کے لیے جو چادر کیا پہنتے ہیں، دو سفید چادر کو کیا کہتے ہیں؟ احرام. کیا کہتے ہیں؟ اور جو شخص پہنتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محرم. کیا کہتے ہیں؟ محرم. کیا کہتے ہیں اس کو؟ جو شخص حج یا عمرے کے لیے سفید چادر کیا پہنتا ہے حج یا عمرے کے لیے، اس کو کہتے ہیں احرام. اور جس شخص نے اس کو پہنا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محرم. آیا احرام کی حالت میں نکاح کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ یہ مسئلہ ہے. احرام کی حالت میں نکاح کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ آسان سا مسئلہ ہے. اس کے بارے میں دو مختلف حدیثات ہیں، ٹھیک ہے نا. ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی کہتے کہ احرام کی حالت میں آپ نے نہ نکاح کر سکتے ہیں، نہ کسی کا نکاح کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور نہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں. اس کو خطبہ کہتے ہیں، خطبہ. احرام کی حالت میں نہ، یہ شوافی کا مسلک بھی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک بھی ہے کہ نکاح کی حالت میں، احرام کی حالت میں آپ کسی سے نکاح کر سکتے ہیں، نہ کسی کا نکاح کروا سکتے ہیں، نہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں. یہ اس کا مسلک ہے. احناف کیا کہتے ہیں؟ ہمارا مسلک یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ہماری ماں میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح احرام کی حالت میں کی ہے. کیا کی ہے؟ احرام کی حالت میں نکاح. تزوج وهو محرم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کے الفاظ ہیں. تو یہاں پر دو مسلک ہیں. امام شافعی صاحب کیا کہتے ہیں کہ نکاح کی حالت میں کیا کرتے ہیں؟ احرام کی حالت میں نکاح صحیح نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہے. ابھی کس کی حدیث مضبوط ہے؟ یہاں پر اب مقابلہ ہوگا. جب دو حدیث آپس مقابلے میں آ جائے تو کون سی حدیث پر عمل کریں گے؟ تو آپ ان دونوں حدیثوں کے راوی کو دیکھیں گے کہ جس نقل کیے ہیں. تو اس یہاں پر ہم نے جب جانچ کی تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے یہ فقیہ بھی ہیں، اس کی سند بھی صحیح ہے، اس کی فقاہت بھی صحیح ہے، اور اس کی حدیث مضبوط بھی ہے. اور یہ مسئلہ کس کے؟ احناف کا بھی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ احرام کی حالت میں ہم نکاح کر سکتے بھی ہیں، کسی اور کا نکاح بھی کروا بھی سکتے ہیں، اور عورتوں کے لیے نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں وہ جو اور حدیث ہے، اس میں یزید بن اسم رضی اللہ کی حدیث ہے، یہ کہتے ہیں کمزور حدیث ہے، کیونکہ ان صحابہ کرام کی فقاہت، فقی کیا ہوتا ہے، یہ عالم ہونا کیا ہوتا ہے، یہ کمزور. میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں، ہر صحابی عالم نہیں تھا. صحابہ کرام میں بعض درجے تھے علماء کے، جس کے سب سے بڑے مثال کے عالم کیا تھے؟ اللہ کے رسول کے بعد ابوبکر صدیق، اس کے بعد کون تھے؟ عمر فاروق، اس کے بعد کون؟ عثمان غنی، اس کے بعد علی. اب ان کی اپنی شورا ہوتی تھی، علماء کی اپنی شورا ہوتی تھی. جو بھی مسئلہ آتا تھا اس وقت صحابہ کرام اس پہ کیا ڈسکس کر کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈتے تھے. ایسا نہیں کہ ہر صحابہ کرام عالم تھا، نہ 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 نہ، ہر صحابی عالم نہیں تھا، ہر صحابی عالم نہیں تھا. بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بعض آپ رضی اللہ نے بعض صحابہ کرام کو مقرر فرمایا کہ آپ اس سے مسئلہ پوچھیں اور کسی مسئلہ نہیں پوچھیے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 صحیفے قرآن کریم کی تیاری کی اپنے دور میں، مختلف اپنے ہاتھ سے لکھوا دیے. تو مختلف کوفہ، بصرہ، شام، عراق، مدینہ، مصر، مکہ، تو وہاں پر جب اس صحیفوں کو بھیجے تو ایک ایک صحابی اس کے ساتھ بھیجے. اگر تمام صحابہ کرام مثلا قرات تھے تو اس کی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ قاری تھے، یہ قرآن کے استاد تھے. جب یہ صحیفے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تیار کیے تو اس دور میں ہر قرآن کی صحیفے کے ساتھ ایک قاری کو بطور استاد بھیجا گیا کہ وہاں پر جا کر ان کی تعلیم کو عام کرو. تو اس کے فرما مختلف طریقوں سے مثال کے طور قرات پڑھ کے مشہور ہوا. میں آپ کو مثال بتا، ابھی الحمدللہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، دوڑ پڑھ سکتے ہیں. مختلف قرات ہے. اس کے بعد آتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تینوں پڑھ سکتے ہیں. صراط الذین، صراط الذین، صراط الذین انعمت علیہم، 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 چار اس میں قرات پڑھ سکتے ہیں. یہ مختلف قراء کی اپنی زبان. لیکن ہمارا جو قاری ہے وہ کون سا؟ امام عاصم کوفی. اس کی نزدیک کیا ہے کہ مالک پڑھو گے، صاد پڑھو گے، علیہم پڑھو گے. اور قراء کیا کہتے ہیں کہ علیہم بھی پڑھ سکتے ہو، علیہم بھی پڑھ سکتے ہو، علیہم بھی پڑھ سکتے ہو، صراط بھی پڑھ سکتے ہو، صراط بھی پڑھ، زراط بھی پڑھ سکتے ہو. کیوں؟ مختلف قراء، مختلف استاد جب گئے تو اپنے طریقے سے انہوں نے قرآن کی تعلیم کو
عام کیا، ان کے اسٹوڈنٹ ان کو فالو کر کے مختلف قراتیں پورا عالم اسلام میں کیا کر دی؟ پھیلا دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔